لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي نشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد. اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. محترم ناظرین کرام و بزرگان قوم و ملت و دوستداران عزیز و نوجوانان قوم و ملت، مستقل آئے وافی ہدایہ پر آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی ہے جس کا عنوان ہے پرآشوب دور اور ہماری ذمہ داری. تقریباً اب تک مجلسوں میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ صرف اور صرف زبان کا حسینی ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ آپ کے وجود سے حسینیت جھلک رہی ہو اور آپ کے کردار سے حسینیت دوسروں تک پہنچ رہی ہو. یہ کمال مجلس ہے اور یہی حقیقت عزا ہے اور یہی مقصد حسین ہے. خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو بھی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں تم گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت میں دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ سبیل خدا پہ ہونا ضروری ہے. اگر انسان سبیل خدا پہ ہو اور مر جائے اور قتل ہو جائے اور شہید ہو جائے تو پھر وہ زندہ بھی ہوتا ہے اور اس کے رزق کی ذمہ داری خدا کے حوالے ہوتی ہے. لہذا تصور موت شہادت کے لیے نہیں ہے. بس اب یہ الگ بات ہے کہ یہ گفتگو بھی آپ کی خدمت میں پہنچا چکا ہوں سال قبل کہ ہماری نظر میں زندگی کا معیار اور ہے اور اہل بیت اور قرآن کی نظر میں زندگی کا معیار اور ہے. ہمارا جینا اور کہلاتا ہے، قرآن میں زندہ رہنا اور کہلاتا ہے. ہماری حیات اور کہلاتی ہے، قرآن کی حیات اور کہلاتی ہے. قرآن جسم کا محتاج ہونا حیات نہیں کہتا، لیکن ہمارے زندگی اور ہمارے معاشرے میں جب تک جسم نہ ہو
حیات نہیں کہلاتی۔ سانسیں ہوں تو حیات ہے، ہاتھ پاؤں میں حرکت ہو تو حیات ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں تو حیات ہے۔ یہ ہمارے یہاں زندگی کا معیار ہے، لیکن قرآن کا معیار یہ ہے، ہاتھ ہو لیکن اگر وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ موت ہے، زبان ہو لیکن اس زبان کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہو تو یہ موت ہے، حیات اور وجود ہو، پورا جسم موجود ہو اور طاقت بھی موجود ہو اور دولت و مال کا ایک انبار بھی لگا ہوا ہو، لیکن اگر یہ اپنے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہی ہیں تو یہ چلتی پھرتی لاش تو کہلائیں گی، قرآن کی نگاہ میں حیات نہیں کہلائیں گی۔ حیات قرآن کی نگاہ میں یہی ہے کہ انسان اپنے وجود کا حق ادا کرے، اور یہی مقصد حسین ہے، یہی عزاداری حسین ہے کہ انسان اور نوجوان آج کا یہ سمجھ لے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اتنی بصیرت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے۔ حسین کربلا 72 جمع کر کے لے گئے تھے، ورنہ حسین چاہتے تو پوری دنیا حسین کے ساتھ چلی جاتی، کوئی مشکل نہیں تھا۔ بہت سے مدینے چھوٹ گئے، بہت سے راستے میں چلے گئے، کسی کو حسین نے بلایا نہیں، اس لیے کہ حسین جانتے تھے میرے راستے میں اگر بلا کے آئے گا تو کبھی بھی بھٹک سکتا ہے، وہی آئے جو بصیرت رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بصیرت رکھتے تھے وہ حسین کے ساتھ چلے اور آخر تک رہے، حتیٰ کہ 9 محرم کو حسین مظلوم نے، بھائی دنیا میں آپ دیکھیں بڑی سے بڑی جنگیں دیکھ لیں، جنگیں ہوتی ہیں تو جو کمانڈر ہوتا ہے وہ لشکر کو اور بلاتا ہے۔ جناب مسلم کا واقعہ دیکھ لیں، جناب مسلم جب مارنے لگے تو حاکم شام کو خط لکھا جلدی سے اور فوجیں بھیجے۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ فوج بلائی جاتی ہے۔ یہ کائنات کا واحد کمانڈر حسین ہے جو شب عاشور چراغ بجھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو جانا ہو چلا جائے، اس کی جنت کا ضامن بھی میں ہوں۔ کیوں کیا حسین نے؟ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ حسینی ہونے کے لیے کتنی بصیرت کی ضرورت ہے۔ جان بچا کے بھاگنے سے حسینی نہیں ہو سکتا، حقوق کی ادائیگی کی رعایت نہ کرتے ہوئے کبھی بھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ وہاں جتنے تھے وہ ہر ایک کا حق جانتے تھے۔ بس میرے عزیزو، پوری گفتگو اگر اس طرف چلی جائے گی تو ایک پورا موضوع ہے کہ بصیر کسے کہتے ہیں، بصیرت کسے کہتے ہیں، اور آج کے عزاداروں میں کیسی بصیرت ہونی چاہیے۔ یہ کل کی گفتگو میں تھوڑی سی گفتگو میں نے کی تھی، کیسی بصیرت ہو، یہ معصومین نے بتایا۔ ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت ہی ہے۔ ممبر معصوم کی باتوں کو پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے، ممبر پہ آ کے دین پہنچانا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر انسان ممبر پہ آیا ہے تو دین پہنچانے کے لیے آیا ہے، دین بنانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی ممبر پہ آ کے دین بنانے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو راہ راست تک نہیں لے جانا چاہتا ہے، وہ اپنے دل میں نہ جانے کن خیالوں سے آیا ہے اور جس کی بنیاد پہ وہ آپ تک یہ باتیں پہنچا رہا ہے۔ ورنہ ممبر پہ آنے کے بعد ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، ائمہ کے اقوال ہیں، ائمہ کے واقعات ہیں، یہی پڑھے جائیں تو کم ہیں۔ ہمارے تضاد فکری نے دوسروں کو ہماری مجلسوں میں آنے سے روک دیا۔ اگر ہماری تضاد فکری اور وہ طرز حسینی ہوتی اور تضاد فکری نہ ہوتی اور جو طرز حسینیت تھی، آپ دیکھیں وہوے قلبی ہیں کربلا میں ہیں، جناب جون کربلا میں ہیں، یہ کون ہے؟ یہ سب شیعہ ہیں؟ نہیں، ہر مسلک کے لوگوں کو حسین نے اپنے ساتھ ملا لیا اور خون حسین میں ان سب کا خون شامل کر دیا، تاکہ تا حیات اور تا قیامت تک پوری دنیا اگر مجلس عزا کرے تو یہ سوچ لے کہ مجلسوں اور فرش عزا پہ کسی کی فرقے اور مذہب کی پہرے داری نہیں ہے، یہ حسینیت کا مرکز ہے، یہاں ہر مسلک و مذہب کے لوگ آ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری تضاد فکری نے، ہماری غلط بیانی نے لوگوں کو حر بننے سے روک دیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے ہماری قوم کا، ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، جاؤ اور سب کو لے آؤ، کوشش کرو لاؤ، اور آپ بھی جائیں، کوئی پرہیز نہیں ہے اس میں۔ وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں دلیل سے منوایا جاتا ہے اور دلیل سے مانا جاتا ہے۔ ہم اگر کسی کو اصلا ہمارے یہاں تصور غلط پہنچا دیا، تبرہ کرتے ہیں، تولا کرتے ہیں۔
بھائی تولا اور تبرہ کا غلط مفہوم جو پہنچا دیا گیا، اس کی بنیاد پر ہمارے لیے یہ مقصد اور یہ سسٹم ہو گیا کہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے۔ اصل میں تبرہ اور تولا دین کا ایک جز ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو کیے بغیر جو ہے وہ مسلمان رہ سکے۔ اللہ کو ولی ماننا یہی تولا ہے، رسول کو ولی ماننا یہی تولا ہے، شیطان سے برات کرنا یہی تبرہ ہے، فرعون سے برات کرنا یہی تبرہ ہے، شداد سے برات کرنا یہی تبرہ ہے۔ بس یہاں تک تو سب مانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے تولا اور تبرہ کا صحیح اگر مفہوم پہنچایا جائے تو تولا کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اللہ سے لے کر رسول تک اور رسول سے اہل بیت تک پہچاننے کا ذریعہ بن جائے، اسے تولا کہتے ہیں۔ اور تبرہ کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے دشمن سے لے کر رسول کے دشمن سے لے کر اہل بیت کے دشمنوں کو پہچنوانے کا ذریعہ بن جائے، اسے تبرہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہماری طرف سے بڑی مشکلات قائم ہو گئی۔ بہرحال قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کبھی بھی کسی سبیل خدا پر قتل ہوئے انسان کو مردہ تصور نہ کرنا، اس لیے کہ یہ شہید ہیں، یہ شہید ہیں، اسے شہادت ملتی ہے سبیل خدا پر۔ سبیل خدا پہ اگر شہید ہوتا ہے تو مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، زندہ۔ اب ایک صاحب ایک جہاں مل گئے اور کہنے لگے کہ مولانا آپ لوگ کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، آپ تو جو ہے وہ دیگیں بھیجتے ہیں، آپ تو جو ہے نظر و نیاز کرتے ہیں، اور آپ شہید کہتے ہیں اور زندہ ہے اور یہ سب پہنچتا ہے۔ کچھ بھی پہنچتا نہیں ہے، یہ سب آپ کے کہنے کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں پہنچتا ہے۔ جو مر گئے مر گئے، جو فنا ہو گئے، جو قبر میں دب گئے، اب کچھ بھی پہنچتا نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب ایسا نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اتنے واقعات ہیں، نبی جا کے قبروں کے سامنے کہہ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، زیارت قبور لکھی ہوئی ہیں ہمارے ہاں، یہ ہے، کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہتے نہیں جناب جو مر گئے وہ مر گئے، کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے، ہم نظر و نیاز کے قائل ہی نہیں ہو سکتے، ہم یہ دیگیں اور یہ پلاؤ اور یہ بریانی نہیں پہنچتی وہاں کچھ بھی۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے دادا جان ہیں؟ کہہ لیں ہاں دادا جان ہیں ہمارے۔ ہم نے کہا ان پہ لعنت ہو۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہہ لیں مولانا یہ کون سی بات ہو گئی، میرے دادا جان پہ لعنت کر رہے ہیں آپ؟ توجہ کریں میرے عزیزو، میرے دادا جان پہ لعنت کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی کیا کروں، یہ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ توجہ کریں، یہ پہنچتا کہاں ہے؟ ارے جب لعنت کر رہا ہوں تو پہنچ کہاں سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں درود نہیں پہنچتا، آپ کہتے ہیں صلوات نہیں پہنچتے، آپ کہتے ہیں فاتحہ نہیں پہنچتا، آپ کہتے ہیں یہ پلاؤ اور بریانی نہیں پہنچتی۔ ارے بھیا جب یہ نہیں پہنچتی تو لعنت کیسے پہنچے گی؟ تو جب یہ مانتے ہو کہ لعنت پہنچتی ہے تو درود بھی پہنچتا ہے، فاتحہ بھی پہنچتا ہے، پلاؤ اور بریانی یہ جو نظر و نیاز ہے سب پہنچتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ تمہاری سوچ اور فکر میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، جب اپنوں پہ پڑتی ہے تو سب مانیں گے، لیکن جب ان کی بتائی ہوتی ہے تو نہیں مانیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ یہ مشکل ہے ہمارے یہاں۔ نبی فرماتے ہیں دیکھیں آپ، زندہ مانو اسے، یہ سبیل راہ خدا پہ شہید ہوا ہے اور اللہ کی جانب سے اس کو رزق ملتا ہے، کبھی مردہ تصور نہ کرنا۔ تم یہ نہ سوچ لینا کہ یہ وہاں شہید ہو گئے اور تلوار سے زخمی ہو گئے اور سر و تن میں جدائی ہو گئی تو یہ مر گئے، نہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ صرف کربلا کا واحد واقعہ ہے جہاں تلواریں اور خنجر ہار گئی ہیں، گلے اور تبسم جیتے ہیں۔ یہ واحد مارکہ ہے جہاں سر و تن میں جدائی کر دی۔ ہم سے کہتے ہیں جناب قرآن پڑھیے، قرآن جائے گا، قرآن پڑھیے، قرآن ان تک پہنچے گا۔ میں نے کہا شرم کرو شرم۔ ارے قرآن اس کے لیے ہے جو جسم میں طاقت اور جان رکھنے کے لیے پڑھے، ہے نا؟ قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ ارے دنیا یہی سوچ کے تو پریشان ہے۔ دو لوگوں نے کربلا میں دیکھا کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی، سر نوکے نیزہ کی بلندی پہ سوار کر دیا گیا، لیکن چونکہ نبی نے کہا تھا کہ قرآن و اہل بیت کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے ہیں، دنیا کے سامنے نوکے نیزہ کی بلندی سے بھی حسین مظلوم نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا، یزیدیت کو تم دیکھ لو، حسینیت کو میں دکھا دیتا ہوں۔ یزیدیت وہ ہے کہ
جس کے یہاں قرآن زندگی میں تو پڑھا جا سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد ان کے یہاں قرآن کے تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن حسینیت اسے کہتے ہیں کہ نو کے نیزہ کی بلندی پہ بھی جانے کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کہہ کے بتاؤں گا میں ہی وہ نبی کا قول ہوں کہ جس نے کہا تھا یہ اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ دیکھو یہ نو کے نیزہ کی بلندی سے سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں میں ہی اہل بیت ہوں، اور جو میری زبان سے جاری ہو رہا ہے وہی قرآن ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو نبی نے فرمایا کہ کبھی یاد رکھنا قرآن مجید کے لیے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس آیت پہ عمل نہیں کرتا ہے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس آیت پہ عمل نہ کرے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ مثلاً کیا؟ مثلاً ایک شخص قرآن مجید کھولتا ہے اور پڑھتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور خود نماز نہیں پڑھتا، تو نبی فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص پڑھتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن لعنت کرتا ہے۔ نبی کریم کے فرمان ہے یہ کہ جو شخص قرآن کی آیت کو پڑھے اور اس آیت پہ عمل نہ کرے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ تو غور کریں آپ، اگر کوئی شخص پڑھے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی قوموں پر تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور اس کے بعد روزہ نہ رکھے تو اس قرآن پڑھنے والے پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ یہی نہیں، اگر کوئی آیت خمس پڑھے اور خمس نہ نکالے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ اگر کوئی مابع اکرم الوالدین یا بالوالدین احسانہ یا آیت پڑھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان نہ کرے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ غور کر رہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو اس آیت کو پڑھے اور اللہ کی اطاعت نہ کرے، اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے اور اولی الامر کی اطاعت نہ کرے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آیت پڑھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور کرے اور ویسا پاک و پاکیزہ بنائے جیسے پاک و پاکیزہ ہونے کا حق ہے۔ اگر کوئی اس آیت کو پڑھے اور اہل بیت کو معصوم نہ مانے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، نبی کا فرمان ہے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس آیت کو پڑھے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ کہہ دو میرے حبیب مجھے اجر رسالت میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے میرے اہل بیت سے محبت، اس کے محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اب اگر قرآن کی کوئی یہ آیت پڑھے اور اہل بیت سے محبت نہ کرے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وحج الفرج۔ تو یہ ہے، آپ دیکھیں یہ قرآن ہے، یہ حبیب کے قلب پہ آیا ہے، یہ حبیب کی زبان سے جاری ہوا ہے، یہ نبی کے پاس آیا، نبی نے بتایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ آج دنیا کہتی ہے، آپ دیکھیں میرا پورا موضوع ہے ایک، آج دنیا کہتی ہے جناب قرآن کافی ہے۔ انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن کافی کس نے کہا۔ قرآن کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ ارے بھائی اگر قرآن کافی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤ قرآن سے۔ 2 رکعت نماز قرآن سے پڑھ کے نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ کہاں تک بتاؤں، اللہ نے قرآن کو نازل ہی ایسے کیا ہے کہ جب تک قرآن صامت سے قرآن ناطق نہیں مل سکتا، نہ مل جائے، جب تک قرآن ناطق سے قرآن صامت نہ مل جائے اور قرآن صامت سے قرآن ناطق نہ مل جائے، جب تک مفہوم واضح ہی نہیں ہو سکتا۔ خدا بند کریم نے اس
قرآن کو اہل بیت کے لیے اور اہل بیت کو قرآن کے لیے، ان دونوں کو تا قیامت ایک دوسرے کا لازم و ملزوم بنا دیا ہے۔ نہیں، جملے بدل دو میرے عزیزو، اگر اللہ کا کلام، اگر خدا کے کلام الفاظ کی شکل میں ڈھل جائیں تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور اگر یہی وجود کی شکل میں ڈھل جائے تو محمد بنتا ہے، علی بنتا ہے، فاطمہ بنتا ہے، حسن و حسین بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں نہ ان کا جواب مل سکا، نہ ان کا جواب مل سکتا، نہ کو جواب لائے بھی تو کہاں سے، وہ بھی خدا کے بنایا ہوا ہے، یہ بھی خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو خداوند عالم نے قرآن مجید کو شب قدر میں قلب نازنین پیغمبر اسلام پر نازل کیا۔ خداوند عالم نے قلب نازنین، اسی لیے نبی فرماتے ہیں اسے حق ہے فرمانے کا، نبی کریم کو ہی حق ہے یہ فرمانے کا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کی آیت پر عمل نہ کرے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ تو اب قرآن کافی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو، پڑھ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، کوئی ایک مسلمان سے آپ پوچھ لیں جو کہتا ہے میرے لیے قرآن کافی ہے، اس سے آپ پوچھیں، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس سے کہہ دو بھائی قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم لکھا ہوا ہے، تم نماز صبح کا طریقہ قرآن مجید سے پڑھ کے دکھا دو، ہے؟ نہیں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں دکھا سکتا۔ تو اب تو امت مسلمہ کو یہ سوچنا چاہیے، ارے بھائی جب 2 رکعت نماز کا طریقہ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے تو پھر نبی کریم کا جانشین تو کیسے نماز آئے گی؟ کہاں سے نماز سیکھیں گے؟ کہنے لگے جناب نماز آئے گی، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آئے گا، لیکن قرآن کافی سے نہیں، بلکہ اس کے پاس جائیں جس کے پاس سورہ جمعہ میں لکھا ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ ہے آیت، وہ الذی بعث، وہ پروردگار ہے جس نے مبعوث کیا ہے فی الامیین رسولا، رسول امیین میں ایک رسول کو، کس لیے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ پتہ یہ چلا پڑھنے والے اور ہیں، پڑھانے والے اور ہیں۔ توجہ کریں، خدا کو پہچاننے والے اور ہیں، خدا کو پہچانوانے والے اور ہیں، دین پہ عمل کرنے والے اور ہیں، دین لانے والے اور ہیں۔ نہیں، جملہ کے حوالے کر دوں، دین پہ عمل کر کے مسلمان بنتا ہے، دین کو بچا کر حسین بنتا ہے۔ یہ ہے فرق۔ جو دین پر چلنے کے لیے آئیں اسے امت کہا جاتا ہے، جو دین کو پھیلانے اور بچانے کے لیے آتے ہیں اسے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم کا کمال ہے۔ آپ دیکھیں اصلاً کہیں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، نبی کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اختلاف شروع کہاں سے ہوا؟ بس یہی بات شاید ختم ہو جائے، میں پوری باتوں کو آپ کی خدمت میں نہیں پہنچا سکتا کہ اختلاف شروع کہاں سے ہوا۔ یہ امت مسلمہ تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ ممبروں سے غلط بیانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا کہنے، ہمارے پاس کہتے ہیں جناب ہمارے ہاں برا کہتے ہیں، بھائی آؤ چلو بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، آج کے بعد ہم انہیں برا نہیں کہیں گے جو تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے نا۔ آج کے بعد ہم کبھی برا نہیں کہیں گے، کسی کو برا نہیں کہیں گے جس سے تجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم برا کہنے نہیں آئے ہیں، ہم حقیقت بیانی کرنے آئے ہیں۔ طے کرتے ہیں آج کے بعد ہم کبھی اسے برا نہیں کہیں گے جو آپ کے ہاں اچھے ہیں، لیکن آپ بھی یہ طے کر لیجئے کہ انہیں اچھا نہیں کہیں گے جو ہمارے ہاں برے ہیں۔ یہ طے کر لیں، کیا مشکل ہے؟ اگر شریعت میں، اگر قانون میں، اگر تفاسیر میں، اگر اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں کسی کے حقائق بیانی کی گئی ہے تو اسے تسلیم کریں، مانیں۔ ہم سے کہتے ہیں کوفی شیعہ تھے، انہوں نے مارا ہے، یہی رو رہے ہیں،
یہی معافی مانگ رہے ہیں، یہی سر پیٹ رہے ہیں، یہی نوحہ کر رہے ہیں، یہی ماتم کر رہے ہیں، تو آؤ بیٹھو، سب بیٹھ کے ایک جگہ کہتے ہیں چلو آؤ بیٹھو، ہم تو تیار ہیں، ہم شروع سے تیار ہیں، آؤ ایک جگہ بیٹھ کے سب مل کے کہتے ہیں، آؤ رسول کے قاتل پہ لعنت، علی کے قاتل پہ لعنت، حسن کے قاتل پہ لعنت، حسین کے قاتل پہ لعنت، سب مل کے کہیں اگر ہم ہیں تو ہمارے اوپر لعنت، اگر کوئی اور ہے تو اس کے اوپر لعنت۔ مشکل نہیں ہے، ہم تو کھل کے کہتے ہیں، اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو بھی ڈھونڈو کہ رسول کا قاتل کون تھا، اسے بھی تلاش کرو کہ علی کا قاتل کون تھا، اسے بھی تلاش کرو کہ سیدہ کے پہلو پہ دروازہ کس نے گرایا تھا، اسے بھی تلاش کرو کہ حسن کو زہر کس نے دلوایا تھا، اسے بھی تلاش کرو کہ حسین مظلوم کو کربلا میں گھیر کر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کرنے کے لیے کس نے سسٹم اور نظام بنایا تھا، تلاش کرو یہ کون سسٹم ہے جو حسین کے مخالف میں آیا تھا۔ بس میں اس سے زیادہ اور نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہوا کہاں سے اختلاف ہی شروع نبی کے زمانے، ایسا نہیں ہے کہ حسینیت اور علی کے آتے آتے جو ہے اختلاف، نہیں، یہ تو نبی کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ جس نے بصیرت سے کام لیا وہ سمجھ گیا۔ نبی کریم نے دوات اور قلم مانگا، واقعہ موجود ہے آپ کے پاس۔ آخری وقت میں نبی نے کہا کہ تم مجھے قلم اور دوات دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم میرے بعد بھٹک نہیں سکتے ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے کون سمجھدار انسان حکیم امت کے لکھی ہوئی تحریر کو لینا نہیں چاہتا ہے نا؟ لیکن کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، جو نبی کے پیروکار تھے، جو نبی کے اطاعت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا قلم کاغذ دے دیا جائے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ لیکن یہ بھی تاریخ کا المیہ ہے، بہت توجہ میرے عزیزو، یہ بھی تاریخ کا المیہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، انہوں نے 70 مرتبہ یہ کہا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ایک بار بھی نہیں کہا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، نہیں کہا۔ 70 مرتبہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ جو نبی نے کہا تھا اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، وہ اپنی زبان سے جاری کر کے بتا دیا کہ حقیقی اہل بیت کون ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو غور کریں آپ، یہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ جنہوں نے قلم اور دوات دینے کی بات کی وہ الگ، جنہوں نے قرآن قلم اور دوات نہیں دی وہ الگ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بڑا المیہ ہے تاریخ کا، نبی کریم کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، رحلت ہو جاتی ہے۔ آپ تصور کریں ایسے ماحول میں کیا ذمہ داری ہے مسلمان کی؟ نبی کے جنازے کو چھوڑ کے کسی منصب کی تلاش میں چلا جائے؟ ممکن ہے؟ نہیں۔ لیکن جو حقیقی وارث تھا اس نے کہا کچھ ملے نہ ملے نبی مل جائے، کچھ ملے نہ ملے نبوت میرے حوالے ہو جائے۔ خود ہی دیکھیے آپ، سارا سسٹم علی نے بنایا۔ علی نہیں گئے چھوڑ کے، علی جانتے تھے کہ دنیا کا کوئی منصب نبی کو چھوڑ کے ملے تو بیکار ہے۔ بس میں اس سے پہلے پہلی مجلس میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ 25 سال تک علی نے کیا کیا؟ علم و حکمت کے چراغ جلائے، جس کا نتیجہ یہ ملا کہ امت خود امامت لا کے علی کی آغوش میں دے کے چلی گئی۔ اے علی، اب آپ کے علاوہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بس میں گفتگو کو سمیٹ دوں ورنہ گفتگو بہت بڑی ہو جائے گی۔ کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کو 2 اہم معجزے دیے، ایک کا نام قرآن اور ایک کا نام اہل بیت۔ نہ ان کا کوئی جواب نہ ان کا کوئی جواب، وہ بھی خدا کا، یہ بھی خدا کے، ہے نا؟ اس کی آیت آیت قرآن، ان کی فرد فرد قرآن۔ وہاں اگر آپ سورہ اٹھائیں تب بھی آیت، آیت اٹھائیں تب بھی آیت، بسم اللہ اٹھائیں تب بھی قرآن، ہے نا؟ آیت اٹھائیں تب بھی قرآن، سورہ اٹھائیں تب بھی قرآن، پورا قرآن اٹھائیں تب بھی قرآن۔ یہاں بھی عالم یہی ہے، پہلا دیکھیں تب بھی محمد، آخری دیکھیں تب بھی محمد، وسط دیکھیں تب بھی محمد، اول دیکھیں تب بھی محمد، آخر دیکھیں تب بھی محمد۔ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ صامت قرآن، یہ ناطق قرآن، یہ صامت قرآن،
یہ ناطق قرآن، نہ ان کا جواب ممکن ہوا نہ ان کا جواب ممکن ہوا۔ ارے پوری دنیا جواب کیا لائے گی؟ کسی کے پاس جواب ہے ہی نہیں۔ ارے جو ایک آیت کا جواب نہ لا سکا، فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے دلیل لاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے فاتو بمثلہ، تم اس کے جیسی ایک آیت لاؤ، او بسورۃ منہا، یا ایک سورت لے کے آؤ، تم ایک سورے لے کے آؤ۔ پورے عرب کے فصیح و بلیغ شعراء و ادباء مل کر بھی انہوں نے ایک سورے کا جواب نہیں لایا، ایک آیت کا بھی جواب۔ ارے جواب آئے بھی کہاں سے؟ یہ فکر بشر کا کلام نہیں ہے، ورائے بشر کا کلام ہے، خالق بشر کا کلام ہے، تو ان کی آیت کا بھی جواب نہیں، ان کے سورے کا بھی جواب نہیں۔ تو بھیا جب تم قرآن صامت کا جواب نہیں لا سکتے تو پھر قرآن ناطق محمد کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ علی کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ حسن کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ فاطمہ کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ حسین کا؟ ارے حسین و حسن کی بات تو دور ہے، تمہارے پاس تو سلمان کا جواب نہیں ہے، ابوذر کا جواب نہیں ہے، مقداد و عمار کا جواب نہیں ہے۔ ارے الگ، یہ تو الگ بات ہے۔ اگر صنف نسواں میں دیکھو تو تمہارے پاس کنیز فضہ کا بھی جواب نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس سب کچھ اللہ نے دیا، قرآن جیسی کتاب دی، اہل بیت جیسے رہبر دیے۔ اب ہمیں کیا ہے؟ ہمیں صرف سیرتوں پہ چل کے عمل کرنا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، تلاوت قرآن کریں، نہیں کر پاتے ہم، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب ہم کیا کریں؟ آئے گا، وقت آئے گا، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ معصوم نے فرمایا ہے اپنے اوقات کو تقسیم کرو، ما تیسر من القرآن فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کریں، برکت آتی ہے گھر میں۔ معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں ہر روز تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون سے گھر ہیں جو ستاروں کی طرح سے روشن ہے میرے معبود؟ کیا زمین پہ بھی ستارے ہیں؟ اللہ کہتا ہے زمین پہ ستارے نہیں ہیں، یہ میرے وہ مومن بندے ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ ستاروں کی طرح سے زمین پہ گھر چمک رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ خدا کی قسم کچھ بھی بنا لے، اگر اللہ کا قانون نہیں پڑھایا تو میدان محشر میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ سب کچھ میں نے عطا کیا تھا، تم نے اپنے بچے کو قرآن تک نہیں پڑھایا۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیں نبی کریم فرماتے ہیں ما من مومن ذکرن و انثی حرن او مملوکن الا وللہ تعالی حق واجب ان یتعلم من القرآن۔ ہر مرد مومن زن، مومن مرد مومن زن، غلام آزاد، بڑا چھوٹا، امیر غریب، سب پر اللہ کا ایک حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ ان یتعلم من القرآن، کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس سے سیکھے۔ حق خدا ہے، حق خدا، سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی، چاہے جیسے بھی ہو کوشش کریں، اس لیے کہ میدان محشر میں بچے سے نہیں پوچھا جائے گا، بالغ ہونے کے بعد پوچھا جائے گا تو نے کیوں نہیں پڑھا، لیکن بالغ ہونے سے پہلے تربیت ماں اور باپ کے حوالے رکھی گئی کہ میں نے اتنا مال اور دولت دیا تھا، تم نے اپنے بچے کو ایک تلاوت قرآن نہیں سکھایا۔ کیا سکھایا تم نے دنیا میں؟ یہ قانون کی کتاب ہے، جب تک وہ قرآن میں نہیں دیکھے گا اقیم الصلاۃ، نماز کہاں سے جانے گا؟ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ وللہ الخمس، اللہ کے لیے خمس نکالو، اسے تو پتہ بھی نہیں کہ مولانا خمس کیا چیز ہے، جس میں حق امام ہے، حق سادات ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، اسے نہیں پتہ کیا کرے، وہ کون جانتا ہے؟ یا آپ کی تربیت بتائے گی اسے کہ کیا کرنا ہے۔ اگر آج تربیت نہیں کیا تو بعد میں اسے بھی پچھتاوا ہوگا اور آپ کو بھی پچھتاوا ہوگا۔ لہٰذا آگے بڑھیں، نبی کریم کی اس حدیث کے اوپر عمل کریں۔ نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو شخص بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے یا سیکھے یا سکھائے وہ تم میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ آپ کربلا کے شہیدوں کی تاریخ پڑھیے، اگر کربلا صرف مجلسیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، مجلسیں ایک شوق بن کے رہ گئی ہیں، کربلا سے سیکھنے کے لیے نہیں رہ گئی۔ ہمارے یہاں نہیں بتایا جاتا کربلا میں کتنے حافظ تھے۔ حسین نے حفاظ کو چن چن کے کربلا میں رکھا، کتنا قرآن سے محبت کرتے تھے حسین، اہل بیت کتنا قرآن سے محبت کرتے تھے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جائیے تاریخ میں دیکھیے، جناب سیدہ آخری وقت میں یہ جاتے جاتے کہہ رہی ہیں یا علی ایک وصیت ہے میری۔ کیا وصیت ہے بی بی؟ کہا وصیت یہ ہے کہ میری قبر پہ آ کے تھوڑی دیر قرآن پڑھ دینا۔ کیا ہے یہ؟
اے بی بی سیدہ آپ کو قرآن کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں نہیں قرآن پڑھنا، علی میرے قبر پہ آ کے قرآن پڑھ دینا۔ شب عاشور یزید کے لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے پوری رات حسین کے خیمے سے قرآن اور تسبیح کی آواز سنتی ہوئی دیکھی، پوری رات وہاں سے تسبیح و تحلیل اور قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی تھی۔ پانچویں امام کا قول، روایت کہتی ہے پانچویں امام ہمارے اپنے گھر کے باہر یا اپنے گھر کے اندر تلاوت کرتے تھے۔ چوتھے امام کے لیے بھی روایت ہے، اپنے گھر کے اندر روایت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اتنی حسین آواز میں تلاوت کرتے تھے کہ ادھر سے گزرنے والے کھڑے ہو کے سنتے رہ جاتے تھے۔ تو جس کے ائمہ قرآن سے محبت کرتے ہوں، جس کی شہزادی قرآن سے محبت کرتی ہو، جس کا مولا حسین کربلا میں حفاظ کو اور قرآن پڑھنے والوں کو جمع کر رہا ہو، وہ قرآن سے دور رہ جائیں؟ ناممکن ہے۔ بڑھو آگے میرے نوجوانوں، سیکھو اور قرآن کی طرف قدم بڑھاؤ۔ جب قرآنی دستور حیات تمہارے اندر آ جائے گا تو گھروں سے اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا، گھروں سے غربت خود بخود، چونکہ قرآن انسان کو ایک رخ دکھاتا ہے، قرآن انسان کو ایک منزل تک پہنچاتا ہے۔ بس میرے جو گفتگو یہیں تمام کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ آخر وقت بھی سر نو کے نیزہ پر بھی ہے، لیکن حسین قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم سے اور قرآن سے کبھی الگ نہ ہونا، اس لیے کہ ہم لازم و منظوم ہیں۔ ہم شہادت کے بعد بھی پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ آج 4 محرم ہو گئی، پتہ ہے قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے، خیمے نصب ہو چکے ہیں، حبیب کو خط لکھا جا رہے ہیں، 2-3 محرم گزر چکی، مصائب حبیب آپ نے سن لیا، اب سنیں گے کربلا کا ایک اور مہمان ہے۔ لیکن کیا کرے کہ 4 محرم جہاں اب دھیرے دھیرے پانی ختم ہو رہا ہے، پانی بند تو 2 محرم سے ہے، 7 محرم ہے جب پانی ختم ہو چکا، خیمے میں پانی نہیں ہے۔ 2 محرم تو وہ ہے کہ بزرگ پانی چھوڑ کر بچوں کو دے رہے ہیں، میں نہ پیوں اصغر پی لے، میں نہ پیوں سکینہ پی لے، میں نہ پیوں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے نہ رہ جائیں۔ کسی کو نہیں پتا حسین کب سے پیاسے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ زینب کب سے پیاسی ہے، خدا کی قسم کتنے پیاسے تھے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ تو بس علی اکبر نے حسین کے دہن میں اپنی زبان ڈال کر یہ بتا دیا دنیا کو کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی سوکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صدائے التش جب 7 تاریخ کو پانی ختم ہو گیا اور 8 سے صدائے التش بلند ہونے لگی ہے چچا العطش، حتیٰ کی صبح عاشور آ گئی، صبح 9 تاریخ کی شب عاشور بلکہ آ گئی، 9 تاریخ گزر چکی جب اور شب عاشور آ گئی ہی تو چھوٹے چھوٹے بچے صدا بلند کرے العطش، اے چچا باز پیاس مارے ڈالتی ہے، اے چچا پیاسا رہنا گوارا نہیں ہو رہا ہے، اے چچا کوئی سبیل پیدا کر دیجئے۔ ادھر تاریخ کہتی ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حر اپنے خیمے سے صحن خیمے میں آیا اور آنے کے بعد کربلا میں حسین کے خیمے کی آواز حر کے کانوں سے ٹکرائی، حر کا دل بے چین ہو گیا۔ ارے جس نے ہمیں پانی پلا دیا اس کے بچے پیاسے ہیں، جس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے، جس نے عباس و علی اکبر کے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پر پیاسے رہ گئے ہیں۔ ارے یہ حر تو ذمہ دار ہے، اے حر اب تو اس جگہ ایک لمحے کے لیے مت ٹھہر، اس لیے کہ جناب سیدہ کو کیا منہ دکھائے گا، رسول اسلام کو کیا منہ دکھائے گا، علی مرتضیٰ کو کیا منہ دکھائے گا، محشر میں خدا کے سامنے کیسے جائے گا۔ حر کے اندر ایک تحول پیدا ہوا، حر کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی، اور تاریخ کہتی ہے کہ حر کی جب اس بے چینی کو غلام نے محسوس کیا یا بروایت غلام نے دیکھا کہ حر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، تو غلام نے پانی لا کے پیش کیا۔ حر اس سے پہلے بڑے بڑے مارکے ہوئے، کبھی اتنا تلاطم نہیں دیکھا، کبھی اتنی بے چینی نہیں دیکھی، پانی پی لیجئے، کوزہ لیا زمین پہ پٹک دیا، اب یہ پانی حر کے پینے کے لائق نہیں، حسین کے بچے پیاسے رہ جائے اور حر پانی پی لے۔ ارے یہ حالت دیکھی غلام نے، حر کا کبھی ایسا اخلاق نہیں دیکھا تھا، دوڑا ہوا بھائی کے پاس پہنچا، بھائی ارے حر کی حالت بے چین ہے، حر بڑا بے چین ہے۔ بھائی آیا، آواز دی، حر کیا ہو گیا، حر کیوں آخر ایسی حالت ہے، حر کیوں اتنی بے چینی ہے؟ کہا میرے بھائی میرے ساتھ آؤ۔ ارے سینے خانہ میں لے گئے، کہا ذرا حسین کے خیمے کی طرف کان لگا کے سنو۔ اب جو آواز آئی تو بھائی بھی بے چین ہو گیا، آواز آ رہی تھی العطش العطش
یا عمی، اے میرے چچا، ارے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حر نے کہا بھائی تجھے رکنا ہے تو رک دے، اس لیے کہ میں اب جہنم میں نہیں رہ سکتا، میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ارباب ازا حر تیار ہو گیا، حر کا بیٹا بھی تیار ہو گیا، حر کا بھائی بھی تیار ہو گیا، یہ اپنے قافلے کو لے کے چلے۔ ارے حر کا غلام کہتا ہے آقا جب تک نار میں تھے اپنے ساتھ رکھتا، جب تک جہنم کی دہلیز پہ تھے ہمیں اپنے ساتھ رکھا، ارے جب آپ نور میں جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، ولایت سے ملنے جا رہے ہیں، اس غلام کو فراموش نہ کریں۔ اس حر نے کہا اگر تو بھی آنا چاہتا ہے تو آ جا، اس لیے کہ اب حر رکنے والا نہیں ہے۔ ارے بچے کو لیا، بھائی کو لیا، غلام کو لیا، حر چلا، کچھ آگے بڑھا، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ایک رومال دیا، ارے حر کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، ہاتھوں کو پسے پشت ڈال دے، اس لیے کہ یہ حر کے ہاتھ ہی کا نتیجہ ہے کہ بچے پیاسے ہیں، ان آنکھوں سے اپنے حسین کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ارے حر چلا، کچھ ہی دور پہنچا، ادھر حسین نے کہا اے میرے عباس اٹھو، حر کا استقبال تم کرو، اے میرے اکبر اٹھو، ارے حر کے بیٹے کا استقبال تم کرو۔ عباس نے کہا آپ کس کا استقبال کریں گے؟ کہا اے عباس، ارے حر کے ساتھ ایک غلام آ رہا ہے، حسین اس کا استقبال کرے گا۔ حسین قافلہ لے کے آگے بڑھے، اور ادھر سے آ رہا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ حسین قریب پہنچے، ہاتھوں سے رومال کھولا، آنکھوں سے رومال کھولا، سینے سے لگایا، اے حر جا تیری ماں نے تیرا خوب نام رکھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد ہو گیا، ولایت سے آ کے مل گیا، یہاں بھی کامیاب ہو گیا، وہاں بھی کامیاب ہو گیا۔ لیکن حر ہم اہل بیت کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے سامنے پانی پیش کرتے، حر ایک جرعہ آپ بھی خیمے میں نہیں ہے جو حسین تجھ تک پہنچا سکے۔ ارے حر قدموں پہ گر گیا، اے آقا مجھے معاف کر دیجئے، آقا تب سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا جب میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے۔ ارے حسین مظلوم نے حر کو دیکھا، اے میرے اللہ، ارے باپ کے اندر یہ جذبہ قربانی آ گیا کہ جوان بیٹے کے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہوا بھی یہی، حسین نے اجازت دے دی، حر چلا۔ ارباب مقاتل لکھتے حر کا بیٹا چلا، حر نے دعائیں دی، اے میرے لال جا اور جنگ کر، اور بیٹا چلا، بیٹے نے جنگ کی، جنگ کرتا رہا۔ ارے عزیزو کرتا بھی تو کیا کرتا، اکیلا جوان، ہزاروں کا لشکر۔ ارے حر کے بیٹے پہ ٹوٹ پڑے، حر کا بیٹا ایک مرتبہ زخمی ہو کے گرا، آواز دی السلام علیکہ یا بتا، اے بابا میری مدد کرنے کو آؤ۔ ارے حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جوان بیٹے کے قریب پہنچا، ارے ابھی آگے بڑھ نہیں چاہ رہا تھا کہ پشت پہ حسین کا ہاتھ آیا۔ اے حر، ارے جوان بیٹے کی میت پر ضعیف باپ نہیں آیا کرتا۔ ارے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے آقا، ارے بھی حر کا بیٹا ہے، ارے حر کا جوان بیٹا، آپ سے دیکھا نہیں گیا، حر کو روک دیا۔ اے میرے آقا بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا اکبر ہوگا، سینے پہ برچی کا پھل ہوگا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، نہ عباس ہوں گے، نہ محمد ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے، یہی ضعیف باپ ہوگا، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکال رہا ہوگا، زبان سے صدا دے رہا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔